بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم لوگ یہ سنتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے اور خاندان ابو ہاشم سے۔ تو قبیلہ جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ تقریباً اگر ہم 10-11 پشتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جو ہیں وہ حضرت عبداللہ، پھر ہم پیچھے چلتے ہیں بن عبد المطلب، ان کا نام شیبہ تھا، بن ہاشم، عمر ان کا نام تھا، بن عبد مناف، مغیرہ کے نام تھا ان کا، بن قصی ان کا نام زید تھا، بن کلاب، بن مرہ، بن کعب، بن لوئی، بن غالب، بن فہر۔ اب یہ جو فہر تھے ان کا جو لقب تھا وہ قریش تھا اور اسی وجہ سے یہ قبیلہ جو ہے وہ قریش کے نام سے مشہور ہوا، یعنی قبیلہ 10-11 پشتیں پیچھے سے چلتا آ رہا تھا قریش کا جو تھا۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو ہے تو اس میں ہمیں ان کے دادا پردادا اور ایک پشت اور پیچھے جانا پڑے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسل سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا اور پھر ان کے والد صاحب پردادا سے ایک سٹیپ پیچھے سے ہم شروع کریں گے، عبد مناف، پردادا سے ایک سٹیپ اور پیچھے سے ہم شروع کرتے ہیں۔ تو وہ اس طرح سے ہے کہ بنو عبد مناف اور بنو عبد دار، یہ دو جو ہیں یہ خاندان چلے آ رہے تھے عرب میں اس وقت۔ تو پھر ان کے درمیان جو ہے پہلے زمانے میں تو اور کوئی مطلب اتنے زیادہ کاروبار یا اس طرح سے یا ان کے سلسلے نہیں ہوتے تھے، تو ہر کام جو ہے وہ بانٹ کر کیا جاتا تھا کہ ان کے حصے کا یہ کام ہے اور دوسرے قبیلے کا یہ ہے۔ تو جو ان کے پردادا سے ایک سٹیپ پیچھے میں کہہ رہی ہوں عبد مناف اور بنو عبد دار، یہ دو جو خاندان تھے ان کے درمیان یہ فیصلہ ہوا کہ عبد مناف کی جو اولاد ہے، اب ہم ہاشم پہ آ گئے ہیں، ہاشم ان کو جو ہے وہ یعنی ان کے جو پوری ہاشم کی نسل آگے سے بیٹے اور سارے بھائی یہ جو ہے ان کو خانہ کعبہ کا جو ہے سقایا اور رفادہ، یعنی حجاج کرام کو پانی پلانے کی اور ان کی میزبانی کا جو کام ہے وہ ان کو دے دیا گیا۔ تو یہ بہت بڑے اعزاز کی بات تھی کہ یہ ہاشمی خاندان کو یہ دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آگے ہیں ایک سٹیپ نیچے، ٹھیک ہے، رسول پاک کی طرف ہم آگے ہیں۔ ہاشمی خاندان جو ہے وہ یعنی کہ پردادا پہ ہم آگے، پردادا ہیں یہ ہاشم۔ تو انہیں یہ کام ملا اور یہ ہاشم جو ہیں یہ بڑے معزز اور مالدار تھے، جو ان کے پردادا تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم، اور یہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مکے میں حاجیوں کو شوربہ اور روٹی سان کر، یعنی اس میں روٹی بھگو کر کھلانے کا اہتمام کیا، یعنی جو بھی حج میں آتے تھے انہیں پانی پلایا جاتا تھا اور انہیں کھانا کھلایا جاتا تھا۔ یہ سارا کام جو ہے یہ فری میں کیا جاتا تھا اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں یہ ان کی ذمہ داری تھی، اور ان کا اصل نام جو تھا وہ عمر تھا، لکھا تو جیسے عمرو لکھا جاتا ہے زبر سے، پڑھا اس کو عمر جاتا ہے،
اور وہی روٹی کو توڑ کر شوربے میں، ان کا اصل نام عمر تھا، لیکن وہ چونکہ روٹی کو شوربے میں توڑ کر کھلاتے تھے، اس وجہ سے نا ان کا نام ہاشم پڑ گیا، یعنی کہ توڑنے والا، روٹی کو توڑنے والا۔ تو یہ عمر تھے اور ان کا نام ہاشم، اور یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا تھے۔ اچھا، پھر یہی ہاشم وہ آدمی ہیں جنہوں نے قریش کے لیے گرمی اور جاڑے کے 2 سالانہ تجارتی سفروں کی بنیاد رکھی۔ یعنی پہلے تو لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں تھی کہ کس طرح سے سفر کیا جائے اور کیا بہتر ہوگا، تو انہوں نے 2 سفر جو ہیں تجارتی سفر ایسے ارینج کیے کہ ان کے کپڑے، لباس، ٹھہرنے کہ گرمی میں کہاں ٹھہرنا ہے، کیا کیا چیزیں لے کے جانی ہیں، سردی میں کیا، سارا انتظام انہوں نے کیا۔ تو ان کے بارے میں پھر اشعار بھی لکھے گئے، اور اس میں یہ تھا کہ عمر ہی وہی ہیں جنہوں نے قحط کی ماری ہوئی اپنی لاغر قوم کو مکہ میں روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو بھگو کر کھلائیں، اور جاڑے اور گرمی کے دونوں سفروں کی بنیاد رکھی، یعنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا۔